حریم کی سچائی سب کے سامنے آ جاتی۔ فائز کا بڑا بھائی سب اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ یہ سب کی ادارہ ہماری ماں کا ہے۔ ہماری ماں ہمیں کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ جہاں تمہاری زندگی تو برباد کر ہی چکی ہے اور میری زندگی بھی برباد کر رہی ہے۔ میں اپنی لائف کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دے سکتا۔ میں تمہاری طرح اس طرح بزدل نہیں ہوں کہ تمہاری طرح بیوی کو بلیم کروں اور اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ تمہاری طرح اتنا بھی گزرا ہوا نہیں ہوں جو بنا کسی ثبوت کے بیوی کو گھر سے نکال دے۔ سب کچھ سنتے ہی فائز کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں نے حریم کے ساتھ سب کچھ نہیں کرنا تھا۔ بنا کسی ثبوت اور گواہ کے بیوی کو اس طرح سے گھر سے نکال دیا۔ سب ہماری ماں کا کیا دھرا، یہ سب ماں کا ہی پلان ہے۔ فائز کی ماں تو حریم کو بالکل بھی ناپسند کرتی تھی اور اس لیے یہ سارا پلان کر کے انہوں نے حریم کو ٹریپ کیا۔ فائز کا بڑا بھائی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ہماری ماں نے ناصر کو منہ بولی رقم دی تھی، اس لیے اس نے یہ سارا پلان کیا اور حریم کو ٹریپ کیا۔ تم کتنے بے وقوف نکلے، تم اپنی بیوی کا ساتھ دینے کی بجائے اپنی ماں کا ساتھ دیا تم نے، اور جو نظر آیا بس وہی دیکھا۔ فائز بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ ماں نے کہا میں نے تو وہی کیا، لیکن یہاں پر اس نے حریم کی کوئی بات بھی نہ سنی اور اب فائز بہت پچھتا رہا ہے۔ وہ حریم کو واپس لانا چاہتا کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ حریم بے قصور تھی اور اس کی ماں تو شروع سے ہی حریم کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسی کے چلتے انہوں نے اتنی بڑی پلاننگ کی اور حریم کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن اس کے چلتے اب فائز کو بہت بڑا دکھ ہے۔ اسے اس بات کا بہت پچھتاوا ہے کہ حریم اب اس کی ایک بھی نہیں بات سنے گی کہ میں نے مشکل وقت میں حریم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ حریم نے تو بچے کا بھی واسطہ دیا تھا، میں نے تو اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، میں تو باپ بننے والا تھا اور پھر بھی میں نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ فائز کوشش کرتا ہے کہ حریم اب گھر آ جائے لیکن حریم اب گھر نہیں آئے گی۔ وہ کہتی ہے میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو دوسروں کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔